بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات باوض بلند توجہ بات شروع کی جائے مسلسل گزشتہ دنوں آپ حضرات سماعت فرماتے رہے میں اس خان وعدے کا حق کے مدحت جبریل سے ادا نہیں ہوتا آدم نہیں کر سکتا جس طرح غالب نے کہا تھا کہ کس کا مقدور ہے مداحی ممدوح خدا جس گھر کی مدح خدا کرتا ہو بشری زبان میں نہ وہ پاکیزگی نہ وہ طہارت نہ وہ بلاغت نہ وہ فصاحت نہ وہ علم نہ رسائی نہ گیرائی نہ گہرائی گھبرائے ہوئے تو نہیں ہونا ایک عالم ربانی نے ایک جملہ لکھا تھا بہت پہلے میں نے کسی کتاب میں پڑھا بڑا نشہ آیا اور ایک ہفتہ طاری رہا اسی جملے کو میں نے الٹ دیا انہوں نے یہ لکھا کہ وہ علی جو 4 راتوں کے لیے کعبے میں آئے اور اسے قبلہ بنا دے جاگنا 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 جہاں جہاں بیٹھے ہو جو علی 4 راتوں کے لیے کعبے کو مس کرے اور ایک مکان کو قبلہ کر دے وہ برسوں جس ابو طالب کی صلب میں رہا ہوگا پہلے پڑھی میری بات جو علی کعبے کو چھوئے قبلہ بنا دے برسوں تک جس ابو طالب کی صلب میں رہا ہوگا اسے اس نے کیا کر دیا ہوگا یقیناً یہ جملہ خاکی قلم اور صفحات پہ لکھنے کے لائق نہیں یہ قلم نور سے دامان حور پہ لکھنے کے لائق ہے لیکن میں اس فکرے کو یوں الٹ دینا چاہتا ہوں جو علی ابو طالب کی صلب میں رہے تو پتہ نہیں اسے کیا کر دیا ہوگا جو اولاد اسی علی کی صلب میں رہی ہوگی اللہ اکبر تمہارا نعرہ بتا رہا ہے کہ تھکے ہوئے تم بھی ہو یار یہ بے مزہ کرنے کی منت مانی ہوئی ہے تم نے یہ محلے بانٹ کے جب یہ نعرہ لگاتے ہیں یہ نہیں لگاتے جب یہ لگاتے ہیں یہ نہیں لگاتے بہرحال اتنا دیکھ لینا میں نے مجلس بھی پڑھی ہوئی ہے سفر بھی کیا ہوا ہے میں تھکن کے بہانے تلاش کر رہا ہوں قوت خرید نظر نہ آئی تو میں بیان کا دامن لپیٹ کے چل دوں گا اور سوائے ان کے پھر مجھے کوئی روک نہیں سکے گا یہ ذہن میں رکھ لینا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گاہک کی شکن وہ برداشت کرتا ہے جو کھوٹا بیچے
جی 10 صورتیں میں نے کل بتائی تھی، یاد ہے؟ نہیں ہے، صرف 4 بندے شاد باش بات. ہاں میں نے جان کے بولا تھا کہ کس کو یاد ہے اور کس کو بھول گیا، اور صرف ایک صورت پہ بات ہوئی تھی. جتنے معصوم مانتے ہو اتنی صورتیں باقی ہیں. اور کہا یہ تھا بار بار کہ لسان اللہ نے یہ نام رکھا، تو جس حرف سے جو قرآن کی سورت شروع ہوتی ہے اس سورت کا جوہر اس نام میں موجود ہے. نام میں یہ لفظ کے اثر کی بات ہو رہی ہے. حالانکہ ہر چیز میں، ہر حقیقت میں ظہیر بھائی ہوتا یہ ہے کہ لفظ بے اثر ہوتے ہیں، تاثیر اور تعبیر معنی میں چھپی ہوتی ہے. غضنفر لفظ ہے، یہ جو کھڑا ہے سامنے یہ اس کا معنی ہے. ندیم نقوی سے کہو اگلا خمسہ مجھے معنی کو نہ بلائے اور تم سب کو بلا کے کہے پڑھتے رہو غضنفر غضنفر، ایک تقریر بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ لفظ کا جاپ کر رہے ہو، معنی تک نہیں پہنچے ہو. بھوکا ساری رات روٹی 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 کا الاپ کرتا رہے، پیٹ نہیں بھرتا. پیاسا پانی پانی کی تسبیح رولتا رہے، سیراب نہیں ہوتا. تو جب تیرے اندر کا مفتی یہ کہتا ہے کہ لفظ پیٹ نہیں بھرتے، لفظ بھوک نہیں اتارتے، لفظ پیاس نہیں بجھاتے، تو پھر کیوں پاگل ہو کے ملا کے چکر میں چکرا رہا ہے؟ خالق لفظ ہے، رازق لفظ ہے، رب لفظ ہے، رحمان لفظ ہے، رحیم لفظ ہے، اللہ لفظ ہے. معنی تلاش کر. منبر کوفہ سے آواز آ رہی ہے نحنو معانیہ، علی کہہ رہا ہے اس کے معنی ہم 14 ہیں. یہ اس کے معانی ہیں. اب میں اگر بات کرنے لگا ہوں، علی توحید کا معنی، اور جس کے دربار پہ میں کھڑا ہوں یہ کبریائی کے معنی کا معنی. جی بس یہ نہیں ہے. دیکھو لفظوں میں بھی تھوڑا بہت اثر ضرور ہوتا ہے. نہیں کبھی کسی سے کہہ کے دیکھنا یار تم بڑے شریف آدمی ہو، بہت اچھے آدمی ہو، اس کے چہرے پہ سرخی آ گئی. تم نے اسے کوئی ٹیکا نہیں لگایا، کوئی پھل ول نہیں کھلائے. یہ لفظ کی تاثیر ہے جس نے چہرے پہ لالی بکھیر دی. ذرا کسی سے کہہ کے دیکھنا یار تم بڑے الو کے پٹھے ہو، چہرہ لال پھپو کا ہو جائے گا، مرنے مارنے پہ اترے گا. حالانکہ تم نے اسے کوئی روڑا مارا، کوئی پتھر مارا، کوئی خنجر کھینچ مارا. یہ لفظ کی تاثیر ہے. میں تو چوتھی مجلس ہے رقیہ کے لفظ کے اثر بیان کر رہا ہوں. اللہ میں نے ابھی فضار صاحب بی بی کے فضائل کو تو ہاتھ ہی نہیں لگایا. ہاں کیونکہ جس چیز سے شناسے، وہ شیخ سعدی کشتی میں بیٹھا تھا، ساتھ اس کا ملازم تھا. زندگی میں پہلی بار اس نے دریا دیکھا. ہائے مر گیا، ہے ڈوب جاؤں گا، ککھ نہیں بچے گا میرا. کشتی والے سارے پریشان. شیخ سعدی نے ایک بندے کو گائے سے اٹھا کے دریا میں پھینک دے. وہ دریا میں پھینکا، 2-4 ڈبکیاں لے کے آیا، اب چپ کر کے بیٹھ گیا. لوگوں نے کہا یار اسے کیا ہوا؟ کہنے لگا پہلے اس نے دریا دیکھا نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات جانے؟ نہیں، اس خاندان کا تم لوگوں نے نام سن رکھا ہے.
شاہد خان شیعوں کے گھر پیدا ہو جانا کوئی کمال نہیں، تو میں سے کوئی ہندو کے گھر بھی تو پیدا ہو سکتا تھا، کیا کر لیتے خدا کا تم؟ شیعہ کے گھر پیدا ہو کے تم نے تیر نہیں مارا، خود جو تیر مارو اس کا مجھے حساب دو۔ یہ کس طرح مانے ہیں توحید کے؟ سر اٹھانا میری طرف دیکھنا۔ تمہارے امام ششم دریائے دجلہ کے کنارے پہ ہیں، ایک کوئی 70-75 سال کا بوڑھا آ گیا، مولا اسم اعظم تو بتائیے کیا ہے؟ مولا نے دیکھا اسم اعظم بتاؤں؟ ہاں 10-15 نوکر کھڑے تھے، مولا نے اشارہ کیا القوہ فی الیم، اسے اٹھا کے دریا میں پھینک دو۔ پھینکا، تیرتا ہوا باہر نکل آیا۔ مولا کمال ہے، آپ فرزند رسول ہو کر، حجت خدا ہو کر، معصوم امام ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ 75 سال کا آدمی ہوں، سفید ریش ہوں، میرے ساتھ آپ کے بھی شایان نشان نہیں، اور پھر میری عمر کو دیکھیں۔ مولا نے کہا اسے پہچان نہیں بھی، ذرا آگے کر کے پھینکو۔ تھوڑا آگے کر کے پھینکا، پھر تیرتا تارتا جو کچھ طاقت بچی تھی ہانپتا کانپتا باہر نکلا۔ مولا میں اب کیا کروں، آپ امام نہ ہوتے تو مجھ سے کوئی گستاخی ہو جاتی، مذاق کی جگہ ہوں میں۔ مولا نے کہا ابھی بھی نہیں پہچانا، اچھی طرح جھلا کے درمیان میں پھینکو۔ سر اٹھانا، سر اٹھانا۔ اب کی بار باہر آیا ہے جب، آگے مولا کے قدموں پہ گر پڑا، روتا جاتا، کہتا قد عرفتو، قد عرفتو، میں نے پہچان لیا، میں نے پہچان لیا، میں نے پہچان لیا۔ مولا کے نوکروں نے پوچھا ہوا کیا تجھے؟ کہنے لگا 2 دفعہ اپنی طاقت پہ بھروسہ رکھا، تیسری بار درمیان میں پہنچا، میری طاقت ہو گئی ختم۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے کہا اے میرے اللہ، اب میرا کوئی فریاد سننے والا نہیں، تو بچا۔ میں نے کائنات کے جس ذرے پہ نظر کی، صادق کا ہاتھ بڑا ہوا تھا کہ میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اس طرح ہیں یہ توحید کے معنی کہ بندہ پکارتا خدا کو ہے، آتے یہ ہیں۔ میں یقین کرو، میں نے پورا 1 سال تحقیق کی تھی افضل ہاشمی اس بات پر کہ وجہ کیا ہے۔ کوئی سامرہ میں ہے، کوئی کاظمین میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، کوئی نجف میں ہے، کوئی حجاز میں ہے، کوئی عراق میں ہے، کوئی شام میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی ایران میں ہے۔ چکر کیا ہے؟ یہ گل تطہیر دانستہ خدا نے بکھیرے ہیں، جو ادھر نہیں جا سکتا ادھر چلا آئے۔ لیکن پتہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کپڑے کی دکان سے دوائی مانگے، بولو، سونار کی دکان سے لوہا مانگے، مطلب نہیں ملے گا۔ پتہ ہونا چاہیے کھڑا کہاں ہوں، دینے والے کا اختیار کیا ہے، میرے سوال میں وسعت کیا ہے، اس کی عطا کتنی ہے۔ ہاں، اب ہو گئی توجہ، کیا کہنے بڑھائیں صورتوں کے سلسلے کو آگے۔ سورہ رات پہ بات ہوئی تھی کل، اگلا سورہ کون سا تھا؟ روم۔ سورہ روم پتہ ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اگر شفیق زیدی یہاں ہے میرا مجمع تو پھر یہاں نہیں رہے گا۔ تشریح در تشریح کا میرے پاس وقت نہیں، بس میں نے کہہ کے گزرنا ہے۔ سورہ روم کا آغاز ہو رہا ہے ظہیر بھائی، الف لام میم۔ ہم لوگ مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو سورہ بقرہ میں ہے، بھائی قرآن میں 6 جگہ پہ یہ ہے۔
سورہ روم بھی الف لام میم سے شروع ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ سورہ بقرہ بھی اسی طرح ہے, وہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یعنی اللہ کہہ رہا ہے, یہ چاہتے ہیں الف لام میم وہ کتاب ہے. ترجمہ کرنے والوں نے ملک اور لکھ دیا کہ یہ وہ کتاب ہے, نہیں, الف لام میم وہ کتاب ہے. جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اس کی 140 تفسیریں ہیں. کتنی؟ اور ساری حق. ساری حق. آؤ میں تمہیں ایک حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں, ایک تفسیر کی روشنی میں, ایک علم اعداد کی روشنی میں. سر اٹھانا. ہاں, میں نے جب کتب اہل بیت کی ورق گردانی کی تو جواب یہ ملا کہ الف کا حرف اللہ کی نمائندگی کرتا ہے, لام حرف ولایت ہے, میم سرنامہ اسم محمد ہے. الف اللہ کا نمائندہ, لام ولایت کا, میم محمد کا. اللہ علی محمد, اللہ علی محمد وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہے. کو پڑھا تو حدیث نے یہ بھی صحیح ہے. ہاں, یہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے اور وہ غلط ہوگی, یا وہ صحیح ہے اور یہ غلط ہوگی, نہ, سب درست. حدیث بولی الف لام آل, الف لام آل, میم محمد, امجد آل و محمد ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آل محمد وہ کتاب ہیں جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ہاں ہاں, سر اٹھانا, سر اٹھانا. اب ذرا عدد نکالو. مجھے نہیں پتا کس کا کلیجہ پھٹنے والا ہے اور کون عرش سے ٹکرانے والا ہے. عدد نکالو, بتاؤں گا میں, جوڑو گے تم. الف کا عدد 1, لام کے 30, میم کے 40, 71, کربلا کے شہید 72, 72واں حسین, حسین کے ساتھ 71. عدد کی روشنی میں اللہ کہہ رہا ہے جو حسین کے 71 ہیں, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش. پلے پڑی بات یا سر سے گزر گئی ہے. حسین کے 71 وہ کتاب ہے. اب میں نے ملک اور ایک جملہ کہنا ہے دوستو. مجھے یہ بھی یقین ہے ایسے جیسے اللہ ایک ہے کہ بڑوں تھوڑے خریدار نکلیں گے اس جملے کے, لیکن کہنا تو ہے. 5 خریدار بھی میری مرضی کے نکل آئے تو میرا کام ہو جائے گا. قرآن کو بھی اللہ نے کتاب کہا, علی کو بھی اللہ نے کتاب کہا, حسین کے 71 شہیدوں کو بھی اللہ نے کتاب کہا. قرآن وہ کتاب ہے لاہور والوں جسے اللہ نے اتارا, 71 وہ کتاب ہے جسے کربلا کے ٹیلے پہ حسین نے نازل کیا. اور اب سورہ روم یعنی الف لام میم علم الاعداد میں 71. علی کی بیٹی کے نام کا پہلا حرف رے,
اور سورہ روم کی پہلی آیت الف لام میم، علی نے بیٹی کا نام رقیہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ جو صفات 71 میں ہیں اس اکیلی میں ہیں۔ تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں۔ میرے بھائی جب مجھے اعتبار دلانے کے لیے تم لوگ نعرہ لگاتے ہو میرا اعتبار اور ٹوٹ جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں بس اللہ جانے کون کس پانی میں ہے۔ الف لام میم ورد ہے، یہ قرآن کے جتنے حروف مقطعات ہیں نا، الف لام میم را، الف لام میم صاد، الف لام را، ہا میم نون، ہا میم عین سین قاف کاف ہا یہ عین صاد وغیرہ وغیرہ، انہی میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے۔ ان میں اسم اعظم ہے۔ الف لام میم اس کا حصہ ہے، اب اس کا ورد کرو تمہاری مرضی۔ علی نہیں، جو کھڑے ہوئے ہو ادھر ادھر تم بھی سنو، سب سے بڑا اسم اعظم یقین ہے۔ میں نہیں کہہ رہا نبی نے کوئی تیرے مولا نے کہا، مولا یقین اسم اعظم ہے، فرمایا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا یقینو، یقین اللہ کا نام ہے، اس کے نام کا ورد کرتے ہیں۔ آؤ بھلا میں کر دیتا ہوں شاید، کہاں آگے ہر ایک کی مرضی۔ 315 عدد ہیں رقیہ کے، پہاڑ دنیا کے مل کے آگے کھڑے ہو جائیں، پہاڑ ایک نہیں دنیا کے راستہ نہیں دیتے۔ 315 دفعہ یا رقیہ کہہ کر آخری دفعہ بے حق کے عباس ابن امیر المومنین کہہ کے اگر یقین ہوا پہاڑ ریزوں میں بکھر جائیں گے۔ لیکن شک کی نجاست دل میں نہ ہو، شک یہ تو پھر علی کی بیٹی ہے، علی کے بارے میں شک ہو تو کام نہیں ہوتا۔ وہ زہر بھائی کسی کنویں میں کتا گر پڑا، پریشان ہو گئے، وہ بیچارے دیہاتی لوگ تھے، اب 3-4 مولویوں سے پوچھا، کسی نے کہا 80 ڈول 100 ڈول 50، وہ لکھتے رہے، انہوں نے کہا جتنے جتنے بتائے نا مولویوں نے سارے جمع کر کے سب نکالو، کوئی تو ٹھیک ہوگا۔ نکال کے اب پانی کا گلاس لیا، ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئے، جی ہم نے سارے ڈول نکالے، اب پہلا گلاس آپ پئیں۔ مولوی صاحب نے اچانک دیکھا، اس نے کہا اس میں سفید بال کیا ہے؟ مجھے کتا سفید ہے نا، ہے کتا سفید ہے؟ کہاں ہے کتا؟ کنویں میں۔ کتا نہیں نکالا؟ جی نہیں وہ تو کنویں میں ہے۔ مولوی نے کہا قیامت تک پانی نکالتے رہو جب تک کتا کنویں میں ہے۔ تب تک کنواں پاک نہیں ہوتا، اور میں بھی تمہیں یہی درس دے رہا ہوں، ایک قرآن نہیں 114 کتابیں جو اللہ نے نازل کی ساری پڑھ ڈال، جب تک علی کے شک کا کتا دل سے باہر نہیں نکلتا۔
یار میں بھولی قوم سے تو خطاب نہیں کر رہا، میں تو سمجھدار قوم سے خطاب کر رہا ہوں۔ یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان ہے وہ جس نے قرآن پہلے پڑھایا، الانسان کو پیدا بعد میں کیا۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ ہاں میں کون ہوں؟ عمار نے پوچھا تھا تیرے مولا علی سے، مولا کیا بات ہے، تخلیق سے پہلے کوئی انسان قرآن پڑھا ہوا ہے؟ مولا نے کہا عمار انسان نہیں، الانسان۔ یا تو کھولو دریچے، میں آ کے لفظ رکھوں تمہاری کھوپڑی میں۔ مولا نے فرمایا انسان پیدائش سے پہلے قرآن نہیں پڑھا، الانسان۔ انسان اور انسان میں فرق ہے۔ جو بندہ لکھتا ہے ملک حر وہ کتاب ہوتی ہے، جو اللہ بھیجتا ہے وہ الکتاب ہوتی ہے۔ بندے والی کتاب، اللہ والی الکتاب۔ تم انسان، وہ الانسان۔ اتنا فرق ہے جتنا بندے اور خدا میں۔ اچھا مولا الانسان نے پیدائش سے پہلے قرآن پڑھا ہے، وہ الانسان ہے کون؟ بلا تشبیہ اپنے سینہ توحید گنجینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا واللہ ہے انا ذالک الانسان، اللہ کی قسم وہ الانسان میں علی ابن ابی طالب۔ جی علی کا رکھا ہوا نام ہے رقیہ، رے سے سورہ رحمان، اور وہ بتا رہی ہے تخلیق سے پہلے۔ اس بات کو یاد رکھنا، کل میں نے یہی بات تمہیں یاد دلانی ہے پھر۔ ہاں حالانکہ مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا مگر پھر بھی کہہ بیٹھا ہوں، کل یاد دلاؤں گا۔ ہاں تمہارا امتحان ہوگا اسی بات پر، ماننا پڑے گا۔ اللہ جانے تم میں سے کس کا عقیدہ ہے کس کا نہیں۔ میرا ہے کہ علی پھر علی ہے، بطول پھر بطول ہے، زینب پھر زینب کبریٰ ہے، یہ اس کے بعد ہے۔ یہ بھی تخلیق سے پہلے قرآن کی عالمہ ہے۔ کبھی بھی علی اس کے نام میں سورہ رحمان کی رے کو شامل نہ کرتے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات جو نہیں؟ میرے خیال تھک گئے ہو۔ کیا خیال ہے ندیم نقوی باقی کا ادھار نہ کروں؟ اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ پہلے مومن سے لے کر آخری مومن تک جہاں جہاں تک آواز جاری ہے، مل کے نعرہ ہے تین صورتیں رے سے تھیں، قاف سے کتنی تھیں؟ 7۔ سورہ قاف، سورہ قمر، سورہ قلم، سورہ قیامت، سورہ قدر، سورہ قاریہ، سورہ قریش۔ سر اٹھاؤ، وقت نہیں ہے میرے پاس، تشریح کے لیے تو بالکل ہی نہیں ہے۔ سورہ قاف کی پہلی آیت جانتے ہو کیا ہے؟ قاف والقرآن المجید۔ اللہ کہتے ہیں قاف کی قسم، قرآن مجید کی قسم۔ مجھے غصہ تم پہ نہیں ہے، غصہ منبر پہ آ رہا ہے مجھے۔ جس منبر نے تمہیں خیبر، خندق، احد، بدر سے باہر جانے ہی نہیں دیا ساری زندگی، غصہ اس پہ آ رہا ہے۔
یہ ممبر کا کیا دھرا ہے کہ جب اس خاندان کے فضائل پڑھنا پڑتے ہیں پہلے چہرے پڑھنا پڑتے ہیں کہ چہروں پہ لکھا کیا جا رہا ہے. اگر پہلے دن سے ان کے فضائل بیان کیے جاتے تو آج یہ دن دیکھنا پڑتا کہ یوں رخسار کے چراغ گل ہو جاتے. رقیہ کے نام کا دوسرا حرف کاف. اللہ کہہ رہا ہے مجھے کاف کی قسم، قرآن مجید کی قسم، یعنی جہاں اللہ نے پورے قرآن کی قسم کھائی ہے وہاں اکیلے کاف کی قسم کھائی. سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ ہاں یہ آیت کا آغاز بتا رہا ہے کہ جیسے اس کے نام کی قسم کھائی جا سکتی ہے اس نام کے ایک ایک حرف کی قسم کھائی جا سکتی ہے. جن کے نام کے حرف قرآن کے برابر ہوں جانے اس گھر کی حقیقت کیا ہوگی، ان کی گناہوں کیا ہوگی، ان کی ماہیت کیا ہوگی. دوسری صورت ہے سورہ قمر. پہلی آیت کیا ہے؟ بس میں اب جلدی جلدی پڑھتا جاؤں گا، اب تشریح نہیں کروں گا. ہاں جس کے پلے پڑے اس کا اپنا مقدر، جس کے سر سے گزرے اس کا اپنا نصیب. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. ترجمہ لکھنے والوں نے یہ لکھا قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا. یہ ترجمہ میں نے نہیں کیا، یہ لکھنے والوں نے لکھا ہے. قیامت بھی عربی کا لفظ ہے اور قرآن میں کئی بار آیا ہے. خود سورہ قیامت موجود ہے. تو اللہ نہیں کہہ سکتا تھا اقتربت القیامت، قیامت قریب آ گئی. وہ کہہ رہا ہے اقتربت الساعت، ساعت قریب آ گئی. ساعت اور ہے، قیامت اور ہے. ہیں اشارتی تحفے. جس کے پاس قوت خرید ہے جو سنبھال سکتا ہے ذرا ملک عباس سے اس کے لفظ گنو. اقتربت الساعتوں کے حرف کتنے ہیں؟ الف، قاف، تے، رے، بے، پھر تے. اقتربت، ٹھیک ہی نا؟ الساعت، الف لام سین الف عین تے، 6 اور 6 12. اور تیرے 12ویں امام کا لقب ہے ساعت. العظمت للہ. دل بولا بولے بڑی بات. ساعت قیامت اور ہے. قیامتیں بھی دو ہیں، قیامت صغریٰ ایک کبریٰ. تیرے مولا کے ظہور کا دن قیامت صغریٰ ہے جب بطول کا نمک کھا کے نمک حرامی کرنے والے چھپنا چاہیں گے لیکن جائے پناہ نہ آسمانوں پہ ملے گی نہ زمین پر. وہ وقت، اور اسی کو وقت معلوم کہا گیا ہے. ساعت کو، قیامت کو وقت معلوم نہیں کہا گیا. شیطان نے کہا تھا مجھے قیامت تک مہلت دے. اللہ نے کہا تھا اِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. قیامت تک تو نہیں، تمہیں وقت معلوم تک مہلت ہے.
بیٹا مارے گا. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، بلکہ اس وقت امامت کا آغاز اور انجام مل جائے گا. میں نہیں کہہ رہا، امام ششم کے شاید ہاں فکر ہیں، فرماتے کانی بالقائم، میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے قائم کی آخری جنگ شیطانوں کے لشکر سے ہو رہی ہے. کائنات کے سارے شیطان جن بدائیں اکٹھی ہیں، اتنا زوردار حملہ ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے قائم کے لشکری قدم قدم پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان کی ایڑیاں اور گھوڑوں کے پچھلے سم فرات کے پانی میں ڈوب جائیں گے. مفضل سامنے تھا، پریشان ہو کے کہا مولا قائم کا لشکر ہار جائے گا شیطانوں کے لشکر سے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں. سمن شک قبر امیر المومنین قام ینفض التراب من راسہ، اچانک نجف والے کی قبر پھٹے گی. علی زلفوں سے گرد جھاڑ کے کہیں گے بیٹے گھبرانا نہیں، میں تیرا لشکری بن کے آ گیا ہوں. جتنے بولے ہو وہی دیتے ہو، جو چپ ہو تمہاری طرف سے اجازت نہیں ہے. سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. کہنے پر مجبور ہوں میں نے بہت آزمایا. 16 سال کا تھا، مولا نے ممبر عطا کیا. 17 سال کا پورا نہیں ہوا تھا، پہلا مناظرہ جیتا. ہاں، 17 سال کی عمر میں ابو الفصاحت کا خطاب ملا، 19 سال کی عمر میں نقیب ولایت کا خطاب ملا. ہاں جی ابو الفصاحت سے لے کر سلطان العلماء کے لقب تک پہنچتے پہنچتے اللہ جانے مجھے کتنے لہو کے چراغ جلانا پڑے. اللہ جانے مجھے کرنا کیا کیا پڑا ہے. میں نے تجربہ کیا، توحید پہ بولو، رسالت پہ بولو، جس موضوع پہ بولو علی جبر مشیت کی طرح زبردستی سامنے آ جاتا ہے. علی وہ طلسم کبریائی ہے جبر مشیت کی طرف سامنے. اب کیا ہے؟ فکریں یاد ہے؟ میں نے نہیں کہے، تیرا امام ششم کہہ رہا ہے کہ علی کی قبر پھٹے گی. زلفوں سے خاک جھٹک کے علی کہے گا بیٹا مہدی گھبرانا نہیں، میں تیرا لشکری بن کے آ گیا ہوں، میں ماروں گا شیطان کو. بس جملہ یہی کہنا ہے، قائم زمانہ ہے، مہدی دوران ہے، ولی مطلق ہے، بقیت اللہ ہے، اللہ کی آخری حجت ہے. اور جب قائم کا گزارا علی کی مدد کے بغیر نہیں، کسی حرامی کا گزارا علی کا.
جب اللہ کی آخری حجت کا گزارا علی کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے؟ تیری حقیقت کیا ہے؟ میں کس کھاتے میں ہوں؟ میں تم سے راضی ہوں کہو تو بس کروں. آج تک یہ مذاق نہیں ظاہر بھائی، میں ملک اور آج تک نہیں سمجھ سکا اس بسم اللہ کا مطلب، کیونکہ یہ دونوں طرف لگتی ہے. مطلب میں شاہد خان سے کہتا ہوں کل میں تمہارا مہمان ہوں بسم اللہ، میں ظہیر بھائی کیا مہمان ہوں، اچھا ظہیر بھائی اب میں چلتا ہوں بسم اللہ. اب میں کہہ رہا ہوں میں جاؤں، آپ کہہ رہے ہیں بسم اللہ، اس کا مطلب ہے کہ جاؤں. سر اٹھاؤ بھائی، تمہاری قوت، میرا علم میرا نہیں اور نہ اس میں کوئی میرا کمال ہے، میں معصوم ہوں، خدا نہ خواستہ مجھ پہ نعوذ باللہ وحی ہوتی ہے، انہی کا اپنا عطیہ ہے. تمہارے پاس قوت خرید ہو تو میں پھینکتے ہوئے کیا تھکتا ہوں. قاف سے اگلی سورہ، سورہ قلم، پہلی آیت کیا ہے؟ میں تو ایک ایک آیت بتا رہا ہوں، پوری سورت کا اثر ہے علی کی بیٹی کے نام میں. اگر کچھ آج چوتھا دن ہے تمہیں بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ کا ذکر سنتے، کچھ خاکہ تو ذہن میں آ گیا ہوگا، تو پھر یہیں سے سوچنا یہاں تک رقیہ ہے، ام کلثوم کیا ہوگی، زینب کبریٰ کیا ہوگی، بطول کیا ہوگی، پھر بطول جس کی جوتی کی گرد جھاڑتی ہے وہ علی کیا ہوگا. اب میرے بھائی جو تم نے کہا میں اسی کی روشنی میں ایک بات کر لینا چاہتا ہوں. زندگی میں ہم نے پتہ نہیں سینکڑوں بار پڑھا ہوگا بہلول نے جنت بیچی، کسی نے انکار نہیں کیا. بلال نے سورج نہیں نکلنے دیا، کسی نے انکار نہیں کیا. حالانکہ سورج ہے کیا؟ سورہ یاسین کہتی ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اللہ کہتا ہے سورج کا سفر میری تقدیر ہے. بلال جو اتنا سا نوکر ہے ان کا اللہ کی تقدیر کو مٹھی میں لے کے بیٹھا ہے، کسی الو کے پٹھے نے شک نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ چلیں جی، یہ تو رسول کا مؤذن تھا.
रसूल का मुअज्जिन था। मुअज्जिन ही कहते हो या कुछ और? अज़ान देने वाले को, हाँ मुअज्जिन था ना। अली को देखा, रसूल को देखा, हसनैन को देखा। अबुल मुज़फ़्फ़र इब्न मंसूर वाइज़ क़बादी शिराज़ी ने तो अली को देखा नहीं था, अनदेखी मोहब्बत रखता था। शाम के दरबार में पूरे 6 घंटे सूरज को रोका। हाँ हाँ बड़े बड़े। चलो मैं शिया किताबों से पढ़ूं तो शियों के ज़र्फ भी छलक जाएंगे। मैं बिरादरान अहले सुन्नत की किताब से पढ़ता हूँ, सवाए के मुहरिका, ठीक है ना? कौन नहीं जानता ये नाम है? हमारे जलाने के लिए लिखी गई ये किताब। अब जल कौन गया ये मुकद्दर की बात है। जलसा रखा अमीर शाम ने कि ये क्या, अबू तुराब और उसके खानदान की शान में जलसे होते हैं, मेरे बड़ों की शान में भी एक जलसा रखो। वजीर ने कहा आपस की बात है, तेरे बड़ों ने अच्छा काम क्या किया है? यही तारीफ कराएगा, रसूल से दुश्मनी अच्छी कर लेते थे, जिगर अच्छा चबा लेते थे। अब मैं तुम्हारी थकन तो उतार नहीं सकता ना, हालांकि मैंने अपनी तरफ से बोगल नहीं किया। अब कल से नदीम नकवी मुझे कोई 5-6 हज़ार रुपया देना, मैं 2 डब्बे बड़े बड़े थकन शिकन गोलियों को ले आऊंगा। हाँ, एक मुट्ठी भरी फेंक दी, एक मुट्ठी फेंक दी, फिर एक जुमला पड़ा। कहने का जो भी हो जलसा होगा। उसने कहा ठीक है जलसा कर लेते हैं, लेकिन फिर ऐसा कर सियासत भी करनी है, हुकूमत भी करनी है, जीना भी है। एक छोटा मोटा जाकिर अली का भी बुला लेते हैं, वरना लोग कहेंगे जलते हैं। उसने कहा मरवा ना देना। अली का जितना छोटा मोटा गया गुजरा मद्दाह क्यों ना हो मिंबर उसके हाथ में आ गया कि एक राय पे पानी फेर देगा। उसने कहा फिक्र न कर, बुला लेते हैं, इश्तिहार में नाम दे देते हैं, ऐलान कर देते हैं, जलसा लंबा कर देंगे, सूरज जब डूबने वाला होगा उसे पढ़ाएंगे, नमाज का टाइम होगा, अजान हो जाएगी, लोग चले जाएंगे, इल्जाम भी नहीं लगेगा, अली अली भी नहीं होगी। कहने का ठीक है, प्रोग्राम के मुताबिक बात लंबी है। बस जब सूरज दीवारे मगरिब में उसकी टिकिया भी छुप गई, अब आपके सामने बनी हाशिम के मशहूर मद्दा अबुल मुज़फ़्फ़र इब्न मंसूर वाइज़ क़बादी शिराज़ी खिताब फरमाएंगे। जख्मी शेर की तरह अबुल मुज़फ़्फ़र ने अगड़ाई ली। सर उठाओ। तख्त वाले ने इशारा किया, वो तो आ रहा है। पहुंचा अबुल मुज़फ़्फ़र, मैं समझता था तुम बड़े तजर्बाकार मद्दा हो, सारी जिंदगी यही वाज करते रहे हो। क्या है, सूरज डूब गया है, बस मिनट में 2 मिनट में अजान होने वाली है। उसने कहा इज्जत हैदर की कसम, डूब गया तो अजाने दे लेना। सूरज की तरफ मुंह मोड़ा, लोगों ने समझा सठिया गया है। कहता लाओ तगरबी या शम्सो हत्ता यंतही मदही लसन वल मुस्तफा वल नजरही। खबरदार सूरज, जब तक मैं मोहम्मद के दामाद की मदह न कर लूं गुरूब की जुर्रत न करना।
سکتا ہے پہلے ڈوب گیا ہو. میں تو کہہ رہا ہوں ڈوبنے کی جرات نہ کرنا. دوسرا شعر پڑھا وَسْنِئِنَوْنَكَ إِنْ عَرَدْتَ سَنَاءَهُمْ أَنَسِيتَ إِذَا كَانَ الْوَقُوفُ لِأَجْلِهِ. سورج اگر ڈوب بھی گیا ہے تو اپنی باگیں واپس موڑ. یہ سارے دشمن ہیں, ان میں علی والا کوئی نہیں. میں مدح بن کے پڑھوں گا تو سامع بن کے سن. چلے تو نہیں گیا نا. تیسرا شعر پڑھا کہتے ان کان للمولا وقوف کے فلیکن حوض الوقوف لخیلہ ولرجلہ. کہتے کل تم مولا کے اشارے پہ لوٹا تھا. نہیں, اگر کوئی بیمار بھی ہے, مجھے ایسی بی پی کے ساری رات بخار رہا ہے, بی پی اپ رہا ہے, تڑپتا رہا ہوں, تمہیں کہیں سے لگا کہ میں بیمار تھا؟ میں نے تو بتایا تک نہیں تمہیں. کوئی بیمار بھی ہے تم میں سے تو ماتھے پہ شکن نہ آئے. میں بڑا شکی مزاج خطیب ہوں, مجھے شک پڑ جائے گا جل رہا ہے علی سے. یہ بات سیدھی سی. کہتے کل تم مولا کے اشارے پہ لوٹا تھا حوض الوقوف لخیلہ ولرجلہ. آج علی کا پیدل غلام. نہیں, غلاموں میں فرق ہوتا ہے. بڑے آدمیوں کے کئی نوکر ہوتے ہیں. ہے نوکر, ایک کو مالک نے کار لے کے دی ہوئی ہے, ایک کو موٹر سائیکل, ایک کو بائی سائیکل, ایک کو گھوڑا. جو چلم بھرنے والا غلام ہے گھٹیا, وہ بیچارہ پیدل گٹا مارتا ہے. اب المظفر کہہ رہا ہے علی کے سواریوں والے غلام اور ہیں, علی کا پیدل غلام کہہ رہا ہے اگر آج نہیں لوٹے گا کل چڑھنے نہیں دوں گا. نہیں کرے گا. علی کے نوکر زماں میں شمس و قمر کو مرضی سے موڑے, شک نہیں. علی کے نوکر خاک مٹھی میں بھر کے دیں, جنت میں ڈھل جائے, شک نہیں. علی کا نوکر سلمان ملک الموت کو ڈانٹے, شک نہیں. علی اور علی کی اولاد کے فضائل آئے نہیں, ماتھے پہ شکن پڑی نہیں. ان کا انکار کیوں نہیں, ان کا اقرار کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے ان کی محبت حلالی حرامی کی شرط نہیں, ان کی محبت حلالی حرامی.
سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ تو جب نوکر یہ ہیں، یہ تو خون ہے علی کا، ہے خون کس کا؟ اور علی کے خون کو سمجھتے ہو؟ ایمان یہ تو جانتے ہو نا، ایک مثال ہے، اب آ گئی ہے تو مجبوری ہے، اس کے بغیر سمجھے گا کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا بخت والے کے سالے ہزاروں اور بدبخت کا بہنوئی بھی کوئی نہیں بنتا، ہے نا؟ اور یہ حقیقت ہے، بخت والے سے ہر کوئی رشتہ جوڑتا ہے۔ اے میرے مولا علی شاہ نجف، تو کیا مقدر ساز شہنشاہ ہے کہ چھوٹے کی تو بات ہی نہیں، جو تجھ سے بڑا ہے وہ جبرن تجھ سے رشتہ جوڑ رہا ہے۔ یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روح۔ یہ بخت ہے علی کا۔ نہیں میں ترجمے کی حالانکہ انجل ضرورت تو نہیں لیکن کروں گا۔ داماد ایک ایسا لفظ ہے جسے بولتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے۔ سسر بھیکاری کیوں نہ ہو، داماد بادشاہ کیوں نہ ہو، کبھی داماد پہ فخر نہیں کرتا، بیٹے پہ کرے گا۔ بیٹا پٹواری بھی ہو تو فخر سے بتائے گا میرا بیٹا پٹواری ہے، داماد بادشاہ بھی ہو فخر نہیں کرے گا۔ علی کو کیا کیا کہاں کہاں سمجھے گا زمانہ۔ شب معراج آسمان ششم پہ تیرا رسول پہنچا، 7 لاکھ نبی ملک اور جمع ہوئے، اذا بامیر المومنین راکبا علی ناقۃ من نور، ایک نورانی ناقہ پہ سوار ہو کر علی آیا۔ ابراہیم نے پوچھا یا رسول اللہ من ھذا الراکب، یا رسول اللہ آنے والا کون ہے؟ محمد نے چھاتی پھیلا کے کہا ھذا سحری، میرا داماد ہے۔ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ بڑے بڑی بات، وہ خون ہے علی کا۔ رسول کہہ رہے یا علی تیرا خون میرا خون۔ تم نے بھی ابھی تھکنا تھا، یہ نہیں کہا کہ میرا خون تیرا خون۔ یا علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت، تیرا بدن، تیری روح۔ اگر کہتا نا میرا خون تیرا تو پھر علی کا رشتہ خود سے جوڑتا۔ اب اپنا رشتہ جوڑ رہا ہے علی سے۔ اور یہ حدیث اگر 73 فرقے کی کتابوں میں نہ دکھاؤں، اپنی شہرہ کو خود نہ کاٹوں تو میرے نطفے میں شک، اور اگر تمام فرقوں کی کتابوں میں ہو تو پھر جو نہ مانے ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں کھڑے ہوئے تھک کے بہت ہو گئے، میں نے آج زیادہ تھکا دیا تمہیں، بس چھٹی دینے لگا ہوں۔ 73 فرقے کی کتابیں کہہ رہی ہیں رسول نے علی کے لہو سے رشتہ جوڑا، زمانے کو بتایا۔ کیا کہنے آپ کے، ماشاءاللہ جیو۔ تمہارا پروگرام نہیں ہے سننے کا؟ جس کا نمک چکھا ہے حلال تو کرنا ہے نا بچے۔ میں جب یہ حدیث پڑھوں شاید خان اگلا فکرہ نہ کہوں، نمک حرام ہو جاؤں گا، بیمار ہو جاؤں گا۔ چاہتے ہو مجھے بیمار دیکھنا تو پھر سنو،
اور شادی پھیلا کے سنو. علی کے لہو سے رشتہ جوڑا محمد مصطفیٰ نے. اور یہ بچہ بھی جانتا ہے, اس سے چھوٹے بچے سے بھی پوچھ لو, وہ جانتا ہے کہ ہر بیٹے کی رگوں میں لہو باپ کا ہوتا ہے. محمد نے کہا ہے علی تیرا خون میرا خون, علی کی رگوں میں لہو ہے ابو طالب کا. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں ہاں, ابو طالب کا لہو علی کی رگوں میں ہے, اور رسول کہہ رہا ہے تیرا خون میرا. اب اللہ جانے محمد کی نظروں میں علی کا خون تھا کیا؟ یہی خون آگے علی کی اولاد میں تقسیم ہوا. خاکہ دیتا ہوں, اس خون کو سمجھ. زیارت عاشور میں فکرے ہیں, اور غالباً پتہ نہیں کون جانتا ہے کون نہیں, چلو آج تو جان ہی جاؤ گے. یہ زیارت عاشور مخلوق کی بنی ہوئی نہیں, یہ زیارت جبریل لایا تھا. اللہ نے زبان بے زبانی سے سلامی دی ہے تیرے مولا حسین کو, اور اس میں یہ جملے ہیں السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے, آئے اللہ کا خون میرا سلام. جو العظمت آئے نہیں جاگ السلام علیکہ یا سار اللہ, آئے خون خدا. نہیں کیا مطلب؟ خون رگوں میں ہوتا ہے, رگیں بدن میں ہوتی ہیں. اللہ بدن رکھتا ہے نہیں رکھتا تو پھر حسین اللہ کا خون کیسے؟ ہم جیسے بے علموں کو بتایا ہے خدا نے کہ اگر میرا بھی بدن ہوتا تو میرا خون بھی اتنا پاک ہوتا جتنا حسین کا ہے. اسی سال مولا کی زیارت کو جائے گا. بولا 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 سکیلہ کلندر. اشارہ ہے بوترا, فطرت ایک لطیف اشارہ ہے بوترا, اور بوترابیوں کا سہارا ہے بوترا. پہلے بڑی بات ہے, اے خدا کے خون. باز عزتی ختم نہیں ہوئی, ابھی ہے. السلام علیکہ یا سار اللہ وابنا سارے ہی, اے اللہ کے خون کے بیٹے میرا سلام. تو نہ آئے وہ شکی جس کے کلیجے کا محل لرزش میں ہے. 5 آ جائے میرے لیے 5 کروڑ ہے, لیکن یقین والے زیارت عاشور بتا رہی ہے حسین بھی اللہ کا خون, علی بھی اللہ کا خون, اور زمین پہ محمد کہہ رہا ہوگا لحموں کا لحمی دموں کا دمی, عرش پہ اللہ کہہ رہا ہوگا یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی, جسموں کا دمی.
ہاں ہاں اب آؤ صحیح ترکیب بتاؤں. اللہ کا چہرہ کون ہے؟ اللہ کی آنکھیں، اللہ کی زبان، اللہ کے کان، اللہ کے ہاتھ، اللہ کا پہلو، اللہ کا نفس. موت آتی ہے مان اللہ کا لہو. نہیں اب ایسے نہیں، میں بھی یہی ہوں ساری رات، تو بھی رک. میں ابھی گیٹ کراؤں گا بند. ندیم میں کوئی تالا ہے؟ ہاں تالا لگوا کے چابی پاس رکھوں گا. بندہ ایک ایک کر کے نکالوں گا اور الگ الگ انٹرویو، ورنہ فیصلہ کرو جاؤ. کئی اشروں پہ بھاری بات کرنے لگا ہوں. اگر مقدر کارساز ہے تیرا، السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارہ، اے اللہ کے خون، اللہ کے خون کے بیٹے، علی کے بدن میں اللہ کا خون ہے. جیسے اللہ بدن نہیں رکھتا مگر بیت اللہ ہے. جسم نہیں، بال بچے نہیں، قبیلہ نہیں، مگر گھر ہے. رہتا راتیں یہاں علی ہے. نہیں بلے بڑی بات. اور بھائی کعبے میں راتیں علی گزارتا ہے، وہ کہتا ہے میرا گھر. بس اسی طرح روانی علی کی ہے، وہ کہتا ہے میرا لہو. علی کے بدن میں اللہ کا لہو ہے اور رقیہ کے بدن میں اللہ کے لہو کا حصہ ہے. کیا اثر ہو سکتا ہے. اور آج چلتے چلتے تمہیں یہ مسئلہ بھی سمجھاتا چلوں. مولوی سے پوچھتا پھرتا ہے کہ شبیر کے ماتم میں جو زنجیر کرتا ہوں اس لہو سے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بیٹھا ہے یا چلا گیا ہے؟ حسین کا لہو، حسین کا لہو، اس کا لہو نسبتیں بدلنے سے. کعبے کی تعمیر آج بھی اگر کوئی بندہ کرائے نا نئے سرے سے 50,000 میں بن جائے گا، 1 لاکھ میں بن جائے گا. ہم لوگ کروڑوں کے بنگلوں میں رہتے ہیں. اسے چومو. چلو میں تمہاری قوم کا عالم بھی ہوں، مجھے سلطان العلماء بھی کہتے ہو. بہت بڑا بنگلہ مولا نے مجھے دیا ہے، ایک دیوار کو بہت ساتھ ہو جاؤ. ایک نہیں بھائی اتنے کروڑوں روپے کی بلڈنگ ہے، کیوں نہیں چوم رہے؟ اس لیے کہ وہ میرا گھر ہے، وہ سادہ ہو کے بھی اللہ کا گھر ہے. نسبتیں بدلنے سے لاہور والا عزت بدلتی ہے. میں شاہد خان کے ہاں گیا، اس نے میرے لیے
حلوہ تیار کروایا. ایک ڈش بنی 1500 روپے لگے. ایک ڈش پہ 1500. یہ کیا بڑے میوے ڈلے, سونے چاندی کے ورق اور پتہ نہیں کیا کیا. اس کی منت تھی صرف 50 روپے کی. جس دکان سے میرے لیے سوجی آئی وہیں سے سوجی منگوائی, جس دکان سے میرے حلوے کی چینی آئی وہیں سے چینی, جس دکان سے میرے حلوے کا گھی آیا اسی سے گھی, اسی سے الائچی. کہنے لگا یہ منت ہے غازی شہنشاہ کی. اب بچے سے لے کر مجتہد تک اسے حلوہ کہنے کی جرات نہیں کر رہا. نیاز ہے, حاضری ہے. بھائی 1500 کی ایک ڈش حلوہ, 50 روپے سے کڑھائی بھر لی. نیاز, نسبت بدل گئی. سر اٹھا, جب تک تیری رگوں میں ہے لہو ہے, نجس ہے, رجس ہے, ناپاک ہے. جو ہی شبیر سے نسبت ہوئی اللہ کے لہو میں شامل ہو گیا. اسی طرح ہر چیز کی نسبت سمجھنا. یہ جو تیری آنکھ سے آنسو بہتا ہے, جب تک تیرے ذاتی دکھ میں بہے پانی ہے. جی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ عباس کے علم میں ہاتھ. میں نے حدیث پڑھی ہے امام پنجوں کی کہ رونے والوں کے آنسو فرشتے لے جاتے ہیں. یلقونہ علی اطعمۃ الجنۃ لمزید اللذۃ. وہی آنسو جا کے جنت کی نعمتوں پہ چھڑکتے ہیں تاکہ ان کی لذت بڑھ جائے. بس تیرے تصور سے بہت پہلے, معمول سے کافی زیادہ میں نے آپ کو آج بٹھایا. 2 حد 3 منٹ, 3:15 بھی نہیں لے رہا. اسی کے اندر میں منبر چھوڑنے لگا ہوں. جس بی بی کے دربار میں بیٹھا ہے نا, اللہ اکبر, میں نے بخدا آج تک زندگی میں یہ انتظار نہیں کیا. یہ پھر عباس کے علم میں ہاتھ ہے کہ مجمع اتنا روئے تو میں پھر چھوڑوں. 2 یا 3 جملے مجھے کہنا ہوتے ہیں, اس میں چاہے کوئی صاف آنکھیں لے کے بیٹھا رہے, کیونکہ رلانا میرا ٹھیکہ ہے ہی نہیں. میرا منصب ہے بتا دینا. آگے کس آنکھ نے کتنا وضو کرنا ہے یہ وہ خود جانتی ہے. یہ نہ میرے علم میں ہے نہ تیرے علم میں. کربلا میں حصہ تو ہر بی بی کا ہے, لیکن اجڑ جانے میں, لٹ جانے میں جتنا حصہ اس مظلومہ کا ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اتنا حصہ اور کسی بیوی کا نہیں. میں نے کل بھی بتایا تھا نا, کسی بیوی نے اگر دین پر شوہر قربان کیا, اس نے سب سے پہلے کیا. کسی نے بیٹے دیے, اس نے زیادہ دیے. یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں. اب اس سے بڑی ضمانت کیا ہے کہ اس کا تعویذ قبر مجھے نظر آ رہا ہے یہاں سے. اور اللہ جانے تم میں سے سجاد کس کے دائیں بیٹھا ہے, کس کے بائیں بیٹھا ہے, اسی کو گواہ بنا کے
یقیناً تمہارے دل پہ ہتھوڑا لگے گا. یہ میں نے ہاتھ جوڑ رکھے ہیں تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں, معاف کر دینا. کربلا میں بیٹے ہر بی بی کے شہید ہوئے, بیٹی کسی کی شہید نہیں ہوئی. یہ وہ مظلومہ ہے جس کی کربلا میں بیٹی شہید ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس جتنا دیر اس جملے پہ لگی تھی اتنی ہی دیر باقی پڑھنا ہے مجھے. لیکن یہ یقین رکھتا ہوں میں کہ جس سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت کا دل ہے, اگر قبر میں بھی ماتم نہ کرے تو علی کی بیٹی کی مظلومیت کا اثر کیا ہے؟ 5 سے 6 سال کے درمیان میں عمر ہے, نام بچی کا عاتقہ ہے, تیری مخدومہ رقیہ کی بیٹی ہے. اور خدا کے لیے کوشش کرنا تاکہ میں سخت لفظوں سے بچ جاؤں. میرے اشارے سمجھ لینا. شام غریبہ کے جھٹپٹے میں بچی خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی, اور لاہور والوں لوٹنے والوں کے گھوڑے ایک طرف سے نہیں آئے تھے, کچھ گھوڑے ادھر سے آئے, کچھ گھوڑے ادھر سے دوڑے. اللہ اکبر. شمال والے گھوڑے جنوب کو دوڑ گئے, جنوب والے شمال کو دوڑے. جب گھوڑے دوڑ چکے زینب ایسے آئی جیسے نشیب میں پانی, عاتقہ ہوتی تو ملتی. لفظ سمجھنا میرے خدا کے لیے, لفظ سمجھنا. مجھے بی بی کی پاک چادر کی قسم, زینب سر کی طرف سے بچی کی لاش اٹھانے کی کوشش کرتی ہے,